اور دوسری جو ایک چیز ہے بڑی ضروری کہ علم نافع وہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کی انسان کو توفیق نصیب ہو۔ دین جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک علم کا اور علم نافع، جس سے انسان کے اندر تبدیلی آئے، انسان کے اندر نور پیدا ہو۔ یہ علم جو ہے یہ نور ہے، یہ علم جو ہے دین کا علم یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ انسان کے اندر اس کی وجہ سے ایک ایسی بصیرت اور ایک ایسی روشنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہوتی ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ نور ہے جو اس علم کے ساتھ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کو نور قرار دیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تو علم نافع سے انسان کو روشنی ملے، انسان کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، اللہ کے ساتھ ابدیت کا زندہ اور شعوری تعلق قائم ہو جائے اور انسان کو یہ روشنی حاصل ہو جائے۔ اور پھر اس کی نافعیت یہ ہے کہ یہ نفع انسان تک، اس کی ذات تک محدود نہ رہے، یہ نفع متعدی ہو، اس سے دوسروں کو ملے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پھیلایا، اس کی دعوت دی، اس کو فروغ دیا۔ لیکن خود عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، خود عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو انسان کا عمل نہ ہو اس کی دعوت دینے سے انسان کے دعوت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ تو عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے نافع بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے نافع بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہدایت کا اور دعوت کا اور اصلاح کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دعوت دے، لوگوں کو مائل کرے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے الامالہ، لوگوں کو کسی چیز کی طرف مائل کرنا، جھکانا، کسی کے قریب کرنا اور کسی چیز کی طرف بلانا۔ اور اصلاح اس کے اندر خیرخواہی کی نیت سے، اصلاح کرنا خیرخواہی کی نیت سے۔ خیرخواہی کیا ہوتی ہے؟ خیرخواہی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کا بھلا چاہتا ہے اور اپنے لیے بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زمرے میں شامل فرما دے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس زمرے میں شامل فرمائے، زمرہ لا یحزنون کر، مجھے زمرہ لا یحزنون کر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس زمرے میں مجھے بھی شامل فرما دے اور میرے ذریعے ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اس زمرے میں شامل فرما دے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت میں جانے والوں کا یہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دوسروں کے لیے بھی انسان کے اندر یہ جذبہ و خیرخواہی کا، اور یہ ہے الدین النصیحہ، لوگوں پر اپنی برتری قائم کرنا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا، لوگوں کے لائکس لینا، لوگوں کے کمنٹس لینا، لوگوں کے جو ہے نا وہ میرے پیروکار کتنے ہیں، مجھے تو اب کے انگریزی کے الفاظ نہیں آتے کہ میرے فالوور کتنے ہیں، میرے ویور کتنے ہیں، میرے فلاں کتنے ہیں، میرے فلاں کتنے ہیں، مجھے کیا یہ چیزیں انسان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، میرے ذریعے اللہ اس کو جہنم کے راستے سے بچا لے اور میں اور یہ دونوں جنت میں چلے جائیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بلائی کا نام ہے۔ اس نیت سے انسان دعوت دے، دوسروں کے اوپر برتری جتانے کے لیے نہیں، اور دین کا علم اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ لوگ وابستہ ہو جائیں اور میری جو ہے نا لوگوں کے اندر نیک نامی ہو جائے اور شہرت ہو جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک۔ رسول یہ اخلاص کے منافی ہیں، یہ اخلاص کے منافی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کوئی آدمی اگر ان چیزوں کے لیے حاصل کرتا ہے تو اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، جنت میں جانا تو گزارا۔ تو اس لیے انسان دوسرے کی خیرخواہی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی جنت کے وارث بنیں، جنت والا راستہ اختیار کریں، جنت والے اعمال اختیار کریں اور جنت کے وارث بنیں۔ اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا،
یہ بتانے کے لیے کہ اصل تمہارا گھر یہ ہے، جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن جنت میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار رہو۔ جنت میں رہنے کے لیے شرط کیا تھی؟ فرما برداری، نافرمانی ہو گئی، نکل گئے۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ کی جنت کی وارث بن جائے اور میں بھی اس کا وارث بن جاؤں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ انسان کا مقصود ہونا چاہیے۔ یہ علم نافع ہے جس سے انسان کو خود بھی ذاتی طور پر فائدہ ہوا اور دوسروں کے بھی فائدے کے لیے۔ اور اس علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ علم صحیح ہو، الہدا، وہ الہدا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ معرف باللام متعین چیز ہوتی ہے، یہ مشخص ہے، یہ ایک معین اور مشخص چیز ہے۔ الہدا جو اللہ کی طرف نازل شدہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، اور وہ محفوظ ہے قرآن و سنت کی شکل میں اور صحابہ کے فہم و تعامل کی شکل میں ہمارے سامنے وہ محفوظ ہے۔ اور اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کے معاملے میں کتاب و سنت پر اعتماد کریں، اور صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین جو قرون الخیر کے لوگ ہیں، انہوں نے جس طرح دین کو سمجھا تھا اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اور آثار اور تابعین کے فتاویٰ اور اقوال اور ان کے حالات اور ان کی سیرتیں، ان کو مطالعہ میں رکھنا، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ علم نافع ہوتا ہے۔ اس علم نافع کو یہ صحیح علم ہونا چاہیے، یعنی کتاب و سنت والا علم ہونا چاہیے، اور وہ قرون خیر کے اندر لوگوں کے اندر معروف ہو، وہ ہونا چاہیے۔ نئی نئی چیزیں، نئے نئے فہم اور نئے نئے رجحان اور نئے نئے انداز، ان سے انسان کو بچے۔ علیکم بالعتیق، وہ پرانی چیز جو ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں تھی۔ اس طرح کا عمل، اس طرح کا فہم، اس طرح کی سوچ، اس طرح کا انسان کا رویہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ علم کے اندر ہے، صحیح علم ہونا چاہیے، قرآن مجید اور صحیح سنت، ضعیف احادیث سے اجتناب کیا جائے۔ اور الحمدللہ اب یہ کام امت کے اندر بڑے علماء نے کیا ہے اور آسانیاں ہو گئی ہیں، صحیح علم تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے جو علم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی شامل کر دی گئی ہیں جو کہ اصل علم میں سے نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے شامل کی ہیں، وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو عقل سے تعلق رکھنے والے ہیں، منطق سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہیں دین میں شامل کر دیا گیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ باقی جو لوگوں نے فکری اور عقلی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دین کے اندر شامل کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔